اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مقدسہ میں حمد اور پیارے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جملہ نفسانی شیطانی خواہشات سے حملوں سے اللہ اس احکر کو محفوظ فرمائے، اللہ اس فقیر کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کئی امتیازات اور خصائص سے نوازا ہے۔ اسے سب سے حسین صورت عطا فرمائی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے حسین صورت عطا فرمائی، سیدھے قد و قامت کے ساتھ زمین پر چلنے والا بنایا، سانپ کی طرح پیٹ کے بل لٹا نہیں دیا، چوپایوں کی طرح ہمارے چاروں ہاتھوں پیروں کو زمین پر لگا نہیں دیا، خالق ارض و سما نے جانوروں کی طرح ہمیں تخلیق نہیں فرمایا، سب سے حسین صورت عطا فرمائی، دل کی بات کو فصیح الفاظ میں تعبیر کر کے دوسروں کو سمجھانے کی قوت عطا فرمائی۔ ہم اپنی بات بڑے احسن انداز میں خلق خدا تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہاتھ سے پکڑ کے کھانے کا قرینہ عطا کیا، چوپایوں کی طرح زبان نہیں نکالنی پڑتی، ہمیں سر جھکانا نہیں پڑتا۔ زرافہ کتنا لمبا ہے، پانی پینے کے لیے اس کو اتنی لمبی گردن زمین پر جھکانی پڑتی، اونٹ کتنا لمبا ہے، اس کو بھی پانی کے لیے گردن نیچے جھکانی پڑتی، لیکن میں قربان جاؤں سونے تیری شان پر، تو نے ہمیں پانی کے لیے جھکایا نہیں، ہاتھ عطا فرمائے، دو نوکر عطا فرمائے، اٹھاؤ منہ کو لگا لو، لقمہ اٹھاؤ منہ میں ڈالو، تجھے سر کسی کے آگے جھکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری عقل و شعور کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل و شعور عطا فرما کر بڑی سے بڑی چیزوں کو تابع کر دیا۔ آج ہوائیں ہمارے دسترس میں ہیں، ہم جہاز اڑا رہے ہیں، ہم پانیوں پہ بڑے بڑے بحری جہاز تیرا رہے ہیں، بڑے بڑے ہاتھیوں کو ہم نے قابو میں کیا، اونٹوں کو قابو میں کیا، بڑی بڑی بلاؤں کو ہم نے آپس میں قابو میں کر لیا، جنات کو قابو میں کر لیا۔ یہ اللہ نے ہمیں شعور عطا فرمایا، اور شعور عطا فرما کر اس نے ہر چیز کو ہمارے تابع کر دیا، دیگر کئی اعزازات سے نوازا۔ اور میں قربان جاؤں اس مالک کی کریمی پر۔ جب انسان کی تخلیق کا ذکر کیا تو پہلے 4 قسمیں اٹھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک یقیناً ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت پر پیدا کیا۔ 4 قسمیں اٹھانے کے بعد مالک نے انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا، اور ایک خوبی ایسی ہے کہ اگر وہ انسان میں موجود نہ ہو تو مذکورہ تمام امتیازات باوجود وہ جانوروں سے بھی بدتر قرار پاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانور ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر۔ اور وہ خوبی موجود ہو تو ان خصائص کو 4 چاند لگ جاتے ہیں، اور دونوں جہان کی دیگر بے شمار عزتیں بھی اللہ تعالی ہمیں عطا فرماتا ہے، اس کے ذریعے نصیب ہوتی ہیں۔ وہ خوبی ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ بننا، اس کا بندہ بننا، یہی انسان کی پیدائش سے مقصود ہے، یہی اس کا سب سے بڑا اعزاز ہے، اور یہی دیگر تمام عزتوں کا ذریعہ ہے۔ حضرت جی بندہ بندہ کہنا، یقیناً اللہ کا بندہ کہنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے،
لیکن مزہ تب ہے جب آپ کہنے کے ساتھ اللہ کا بندہ بن کر دکھائیں۔ اللہ اللہ کہنا بہت آسان ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہنا بہت آسان ہے، لیکن اللہ کی ماننا بہت مشکل ہے، رسول کی ماننا بہت مشکل ہے۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، دعویٰ تو میرا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ کیا میرا عمل ایسا ہے کہ جو اللہ کا بندہ ہونے کے تقاضے پورے کر رہا ہے؟ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیوں کی نہ تو کوئی حد ہے، نہ ہی ان میں کوئی کمی ہے، اس کی رحمتیں آج بھی جوبن پر ہیں، کوتاہی صرف اور صرف ہماری ہی طرف سے۔ ہم بندہ بن کر رہنے کا سلیقہ بولتے جا رہے ہیں۔ آج آپ دور دیکھیں اور آج سے 40 سال پہلے چلے جائیں اور 40 سال کا پہلے کا دور دیکھیں۔ استاد کا ادب، ماں باپ کا ادب، بڑوں کا احترام، چھوٹوں پہ شفقت، پھر مرشد کا احترام، بڑے چھوٹے کا احترام، تائے چاچے پھپھے مامے نانی دادی پردادا، ان کا احترام، ان کا ادب آج سے 40 سال پہلے دیکھ لیں اور آج دیکھ لیں، آپ کو یہ واضح فرق نظر آئے گا۔ کل بلکہ آج صبح فجر کے ٹائم ایک بچہ میرے پاس آیا، میں نے کہا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے جی میں 9th کلاس کے پیپر دیے میں نے، اب انتظار کر رہا ہوں رزلٹ کا اور پھر میٹرک کروں گا۔ میں نے کہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ کے اساتذہ کیسے ہیں؟ کہتے جی، میں نے کہا ہمارے اساتذہ تو ہمیں سخت و سست بھی کہہ لیتے تھے اور وہ ہمارا ڈانٹ ڈپٹ بھی کر لیتے تھے اور پھینٹی بھی لگا لیتے تھے۔ انہوں نے کہا جی میرے سر نے ایک دفعہ مجھے کہا چل دفعہ ہو جا، میں نے پھر پکڑ کے اس کی پھینٹی لگائی، اس کو ایسے کر دیا ویسے کر دیا۔ میں نے اس کی سنتا رہا، سننے کے بعد میں نے کہا بیٹا باپ کے ساتھ بھی ایسے ہی کرتے ہو، باپ کے ساتھ بھی ایسے ہی کرتے ہو۔ اگر باپ تمہیں کسی چیز پہ ڈانٹ دے، سرزنش کر دے یا کسی چیز سے منع کر دے، باپ کے ساتھ بھی ایسے ہی کرتے۔ انہیں جی میرے ابا جی فوت ہو گئے۔ میں نے کہا اس لیے پھر بیٹا اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت تجھ سے چھین لی ہے، اس مالک کو پتہ تھا تو قدر نہیں کر سکتا۔ اللہ نعمت ضرور دیتا ہے لیکن ناقدرے سے چھین بھی لیتا ہے۔ اللہ نعمت ضرور دیتا ہے، ناقدروں سے چھین لیتا ہے۔ ہمارے آج بھی نا جی اس عمر میں بھی ہمارے اساتذہ جب ہمارے سامنے آتے ہیں ہماری نگاہیں آج بھی جھک جاتی ہیں۔ آج بھی ان کا اگر مزاج آئے تو ایک آدھی ٹھوک بھی دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے ہم مفتی ہیں، ہم عالم ہیں، ہم قاری ہیں، ہم حافظ ہیں، وہ الگ بات، وہ ہمارے استاد ہیں۔ وہ آج بھی ہمیں کوئی ایک آدھی کھڑکا بھی دیں تو ہمارے سارے ایسے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے استاد جی ٹھیک۔ لیکن آج کا طالب علم اور آج سے 40 سال پہلے کا طالب علم، آپ کو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ حضرت کبھی بھی کسی چیز کی مثال سیٹ کرنی ہو تو ایک ایسی شخصیت کی مثال دینی پڑتی ہے کہ جس کی مثال کے بعد پھر کوئی گنجائش نہ رہے، ہر پہلو سے وہ ہستی کامل مکمل اور اعلیٰ ظرف کی ثابت ہو، اور وہ کائنات عالم میں ایک ہی ہے جس کا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ باقی تمام بندگان خدا اس پر ناز کرتے ہیں کہ وہ خدا کے بندے ہیں۔ خالق کائنات کو ناز ہے کہ سیدنا محمد مصطفیٰ اس کے بندے ہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بندہ خاص بندہ خاص بندہ خاص، بندے تو ہزاروں ہیں ہاں جی، لیکن عبد ہی یہ صرف حضور کی شان ہے۔ یا وہ شیخ سعدی نے کہا نا بلغ العلا بکمالہ، دنیا پوچھتی ہے آپ معراج پر کیسے گئے؟ کئیوں نے کہا رف رف پہ گئے، کئیوں نے کہا وہ براق پہ گئے، لیکن امام سعدی کہتے ہیں مجھ سے پوچھو بلغ العلا بکمالہ، وہ اپنے کمال سے عروج پر گئے ہیں۔ کشف الدجی بجمالہ، وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہر ایک بندے کے اندر کوئی ایک دو چار خصائص ہوں گے،
خوبیاں ہوں گی، کمالات ہوں گے، لیکن محبوب کائنات کے جتنے کمالات تھے انسانیت کو مکمل کرنے کے لیے، وہ سارے کے سارے کمالات اللہ نے آپ کو عطا فرما دیے ہیں۔ حسنت جمیع خصالہ، ساری کائنات کی خصلتیں اچھی اچھی اعلیٰ اعلیٰ محبوب اللہ نے آپ کو عطا فرما دی۔ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ۔ کہتے ہیں یہ اندھیرے، جو اندھیرے تھے، وہ دروازے بند کرو، وہ جو اندھیرے تھے، وہ اندھیرے کیسے دور ہوئے؟ خلاؤں میں تو اندھیرے ہیں، لیکن وہ کیسے دور ہوئے؟ فرماتے ہیں محبوب تیرے رخ انور کے جمال کی وجہ سے سارے اندھیرے چھٹ گئے، ساری حسین عادتیں آپ کے اندر آ گئی۔ اور محبوب پھر کہتے ہیں صلو علیہ وآلہ، اللہ اپنے محبوب کی ذات گرامی پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، درود و سلام ہو اس ذات پر۔ شان بندگی میں ہمارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم کا مقام بھی بہت نمایاں ہے۔ قرآن پاک کے اندر 10 صفات کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کیا گیا، 10 صفات کے ساتھ۔ یہ بھی صفت والے تھے، یہ بھی صفت والے تھے، یہ بھی صفت والے تھے، یہ بھی صفت والے، 10 صفاتیں بیان کی۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد، آپ نے بھی بندگی کے تقاضے اس شان سے پورے کیے ہیں کہ قیامت تک انسانوں کو آپ کے کردار سے رہنمائی ملتی رہے گی۔ آج ہمیں شدت کے ساتھ اسی بات کی ضرورت ہے کہ بندہ ہونے کے تقاضے سمجھیں، انہیں پورا کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی کی شخصیت پر روشنی ڈالنے سے پہلے یہ بات بھی جان لینا ضروری ہے کہ عبدیت اور عبودیت یعنی بندہ ہونے کا مفہوم ہے کسی کی تعظیم کرنا، اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا۔ اگر عاجزی کرنے والا عاجزی کی حد کر دے اور اس کی تعظیم کر رہا ہے، اسے معبود سمجھے، تو اسے عبادت بندگی کہتے ہیں۔ العبودیت اظہار التذلل والعبادت ابلغ منہا لانہا غایت التذلل۔ المفردات کے اندر اس کی وضاحت کی گئی۔ مزید آسان لفظوں میں اگر کہا جائے تو بندہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو معبود سمجھ کر اس کے سامنے ہر درجہ کی عاجزی کرے اور اپنی مرضی ختم کر کے ہر کام اپنے مالک کی مرضی کے مطابق کرے۔ ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا عائشہ لو شئت لصارت معی جبال الذہب، اے عائشہ اگر میں چاہوں تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت میں قربان جاؤں، آج سعودیہ کے وہ بدو، وہ بادیہ نشین، وہ چرواہے جن کے تنوں کے اوپر کپڑے نہیں تھے، آج اربوں خربوں روپے کے مالک ہوئے پڑے ہیں۔ آج سونے اور چاندی کے اندر وہ ڈوبے پڑے ہیں۔ آج 14 صدیوں کے بعد ان کے باتھ روم بھی سونے کے بنے ہوئے ہیں، جہاں پر وہ رفع حاجت کریں وہ بھی سونے کے بنے ہوں۔ ان کی گھڑیاں سونے کی ہیں، ان کے سونے کے بیڈ سونے کے ہیں، ان کی گھڑیاں سونے کی ہیں، وہ نہائے پڑے ہیں سونوں سے، چاندیوں سے، ہیرے جواہرات سے۔ تو کیا ایمان سے بتائیے اللہ اپنے محبوب کو نہیں عطا فرما سکتا تھا؟ اللہ اپنے محبوب کو بھی عطا فرما سکتا تھا نا۔ اور یہی حدیث پاک ہمیں بتا رہی ہے، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ اگر میں چاہوں تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلیں۔ محبوب خدا تھے۔ پھر فرمایا ایک فرشتے نے میرے پاس آ کر کہا، ان ربک عز وجل یقرأ علیک السلام ان شئت عبدا نبیا وان شئت نبیا ملکا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام عطا کرتا ہے
اور اختیار دیتا ہے، یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو یا رسول اللہ نبی ہونے کے ساتھ بندگی کا وصف رکھیں، نبی ہونے کے ساتھ بندگی کا وصف رکھیں، اور اگر یا رسول اللہ آپ چاہیں تو نبوت کے ساتھ بادشاہی کا وصف اپنا لیں، یا تو یا رسول اللہ بندگی کا وصف رکھ لیں، اللہ کے قرب، اس کے مقامات، اس کی خلت، اس کے عنایات کی طرف آپ کو توجہ کروا دی جائے، وہ عطا فرما دیا جائے، یا پھر یا رسول اللہ آپ کو جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، داؤد علیہ السلام نبی بھی تھے بادشاہ بھی تھے، یا رسول اللہ یہ عطا فرما دیا جائے۔ میں قربان جاؤں سونے نبی تیری شان پر، قیامت تک آنے والے امتی کے اوپر احسان فرما دیا آقا جی نے۔ آقا جی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے جبریل مشورہ دیجئے کیا کروں، عبد بن جاؤں یا بادشاہ بن جاؤں؟ تو اللہ کے اس رسول نے جو فرشتوں کا رسول ہے، جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ بندگی جیسا کمال کہیں نہیں، بندگی جیسا کمال کہیں بھی نہیں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل مجھے بندہ بننا پسند ہے، نبوت کے ساتھ بندگی عطا فرما دی۔ دو ہستیاں، ایک ابراہیم خلیل اللہ، دوسرے محمد رسول اللہ حبیب اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ دو ایسی تاریخ کے اندر ہستیاں آئی ہیں حضرت جن کی مثال پوری کائنات میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ سب رسول عظمت والے، شان والے، ان کے پیروں کے جوتے میرے سر کا تاج، بڑی شانوں والے، بڑی عظمت، لیکن نہ ابراہیم علیہ السلام کی کوئی مثال ہے، نہ پیارے سونے نبی کی مثال ہے۔ سونے نبی کی بھی کیا بات ہے، پیارے خلیل کی بھی کیا بات ہے۔ اس بندے خدا نے بھی بندگی کو پسند فرمایا، اور اس بندے خدا نے بھی بندگی کو پسند فرمایا۔ آج دیکھیں ہزاروں سال کے بعد بھی ہم ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں۔ علماء نے لکھا بندے کی نمایاں خوبیاں 3 ہیں، بندے کی نمایاں خوبیاں 3 ہیں۔ پہلی، بندہ کون ہے؟ نعمت ملے تو شکر ادا کرتا ہے، نعمت ملے تو شکر، اللہ تیرا شکر الحمدللہ۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو نعمت پاس ہے اس کو چھوڑ کے دوسری نعمت جو کسی کے پاس ہے، جو خالق نے اپنی مرضی سے کسی کو عطا فرمائی ہے، اس کی طرف وہ توجہ کرے۔ موٹر سائیکل والا کہے جی میرے کو تو گڈی کو نہیں ہے، کو سارا زمانہ گڈیاں لے پھر ہے۔ کار والا کہے جی میرے کو تو جہاز ہی کوئی نہیں، ساری دنیا جہاز لے کے پھر دی۔ نہیں، ایمان سے بتائیے قبلہ، کیا صحت جیسی نعمت ہے؟ ذرا ہسپتالوں میں جا کے پوچھیں نا، جو لوگ وینٹیلیٹر پہ پڑے ہوئے ہیں، جو لوگ کومے کے اندر پڑے ہوئے ہیں، جو لوگ وینٹیلیٹر پہ پڑے ہیں، جو کومے میں پڑے ہوئے ہیں، جو بالکل بیڈ کے ساتھ لگ گئے، حتیٰ کہ پڑے پڑے ان کے جسموں پہ زخم ہو گئے، اور انہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ ذرا ان سے پوچھے صحت کتنی بڑی نعمت، لنگڑے سے پوچھے ٹانگیں کتنی بڑی نعمت ہے، لولے سے پوچھے ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی پیروں کے ساتھ وہ منہ میں نکمہ بھی ڈال رہا ہے، اسی پیروں کے ساتھ وہ سڑک پہ بھی چل رہا ہے، اسی پیروں کے ساتھ وہ باتھ روم میں بھی جا رہا ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح، قدرت نے تجھے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو سب سے پہلے بندہ بننے کا جو پہلا نسخہ اور کلیہ ہے، جو نعمت ملے اللہ کا شکر ادا کرو۔ قربان جائیں یار، ان بزرگوں کی کیا بات ہے جنہوں نے یہ وہ چیزیں ہمارے لیے سیٹ کر دی ہیں کہ اگر انسان کو آپ نے ڈیفائن کرنا ہو کہ سب سے بہترین انسان کون ہے، تو اس کے اندر یہ 3 نشانیاں دیکھ لو، تمہیں سب سے اعلیٰ ترین انسان مل جائے گا۔ پہلی نشانی، جو نعمت اس کے پاس ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ اللہ کا شکر ہے جی اولاد، اللہ کا شکر ہے جی روٹی عطا فرماتا ہے، اللہ کا شکر ہے اس نے رات کو کھانا کھائے بغیر سونے نہیں دیا، اللہ کا شکر ہے جی چھت ہمیشہ عطا فرماتا ہے،
اللہ کا شکر ہے جی بیوی دی، اللہ کا شکر ہے جی بچے دیے، اللہ کا شکر ہے جی معاشرے میں عزت عطا فرمائے، اللہ کا شکر ہے جی مجھے ہاتھ عطا فرمائے، مجھے صحت عطا فرمائی، مجھے طاقت عطا فرمائی، میں محنت کر کے کھا سکتا ہوں۔ پہلی جو بھی نعمت ملے اس پر اللہ کا شکر۔ قرآن کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، جو میرا شکر ادا کرے گا میں اس کو اور دوں۔ آج دنیا کہتی ہے خبردار خبردار کسی کو نہیں بتانا، نظر لگ جائے گی، خبردار کسی کو نہیں بتانا۔ مجھے اللہ اتنا عطا فرماتا ہے نا جی، تو میں کہتا ہوں میرے رب نے مینوں اتنا دیتا ہے، میرے پاس اتنا ہو، میں کہتا ہوں میرے رب نے مجھے اتنا دیا۔ اللہ لاج رکھتا ہے، لوگوں کے دماغوں میں یہی ڈال دیتا ہے وہ بڑا کروڑ پتی آدمی ہے۔ بھائی مجھے یہ بتائیں شکر کرنے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ نظر بد کس کے حکم سے لگے گی؟ اللہ کی۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اللہ جو تجھے دینا چاہتا ہے نا تو کسی کی جرت نہیں وہ روک جائے۔ وما یمسک فلا مرسل له الا من بعد، اور اگر وہ کسی چیز کو روکنا چاہے تو کسی کی جرت نہیں ہے بھائی وہ تجھ سے وہ چیز تجھے دے دے۔ اللہ نے روک دی مطلب روک دی۔ تیرا کام ہے بندے شکر ادا کر، رب نے دیا ہے، اللہ تیرا شکر ہے، نعمتیں مالک تیری نعمت کروڑہ مرتبہ نعمت۔ میں ان مزدوروں کے اوپر رشک کرتا ہوں جو سخت گرمی کے اندر بھی محنت کر کے کھا رہے ہیں، وہ ہمارے جیسے نہیں کہ چھاؤں کے اندر پنکھے کے نیچے بیٹھے ہیں۔ ان کی محنتوں پر ان کی اس عظمت کو سلام ہے، اور ان لوگوں کو ایمان سے رشک آتا ہے دیکھ کر کہ رب قدیر نے کتنی بڑی نعمت سے ان کو نوازا ہوا ہے۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات، اب یہ ساری صفات بندگی کی صفات ہیں، اور یہ بدرجہ اتم میرے سونے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر پائی جاتی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، انسانیت کی پیک، بندگی کی پیک اور اطاعت کی پیک، عبودیت کی پیک اگر کہیں پر ہے تو ابراہیم علیہ السلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین کی بھی اکملیت، کامل مکمل اکمل جب ہوا وہ بھی حضور کے، ہاں جی حضور کے ساتھ ہے۔ اس پیک سے اب اوپر کی بات نہیں ہوگی، اب جب بھی بات ہوگی نیچے کی بات ہوگی۔ ان ہستیوں سے اوپر کوئی نہیں جا سکتا، ان ہستیوں سے جب بھی بات ہوگی نیچے والے درجے کی بات ہوگی۔ ہاں جی، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر۔ اب بھائی یہ پیکیں ہو چکی، آزمائش دوسری بندگی کی نشانی، آزمائش آئے تو صبر کرتا ہے، واویلا نہیں کرتا، چیخو پکار نہیں کرتا، ہائے مر گئے ہائے مر گئے ہائے مر گئے، لٹے گئے برباد ہو گئے مارے گئے۔ اگر سکون آیا ہے، نعمت ملی ہے تب بھی اللہ کے صدقے، اس کے کرم سے، اگر آزمائش آئی ہے تب بھی اس کی رضا سے۔ وہ رب کبھی دے کے آزماتا ہے، وہ رب کبھی لے کے آزماتا ہے۔ امیروں کو دے کے آزماتا ہے، غریبوں سے لے کے آزماتا ہے۔ دینے کے بعد پھر جب حساب دینا پڑے گا امیروں کو اس وقت پتہ چلے گا، جب مشکل کے اندر ہیں، جن کے پاس نہیں ہے، جب حشر کے میدان میں وہ سب سے آگے آگے جنت میں جا رہے ہوں گے، پھر ان کو احساس ہوگا یہ غربت کتنی بڑی چیز تھی۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے بادشاہی کو پسند نہیں فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عاجزی کو پسند فرمایا، بندگی کو پسند فرمایا، فقیری کو پسند۔ اور مجھے ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے، اللہ اکبر، آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ خدا کبھی تنگی رزق کا اللہ سے سوال نہ کیا کرو، مجھے فقیر بنا دے، مجھے غریب بنا دے، خبردار ایسی بات نہیں کر۔ جب بھی مانگنا ہے اللہم ارزقک حلالا طیبا واسعا فانک خیر الرازقین، یا اللہ رزق حلال وسیع عطا فرما، رزقا واسعا طیبا پاکیزہ رزق، حلال وسیع عطا فرما، یا اللہ تو خیر الرازقین ہے، یا اللہ کرم فرما۔ اور جب اپنے لیے بات کی، اللہ اکبر، قربان جائیں یار، آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کا رزق تنگ کر دے، اتنا تنگ کر دے ایک دن بھوکے رہیں ایک دن کھانا کھائیں۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ
ہم کیوں نہ یہ دعا کریں؟ فرمایا تمہارے اتنے ظرف ہی نہیں ہے، تم برداشت کر جاؤ۔ ایک وقت کا کھانا نہ ملے تو بندہ تڑپ اٹھتا ہے، ایک وقت کا کھانا نہ ملے تو بیوی سے لڑ پڑتا ہے، ایک وقت کا کھانا فیکٹری کا مالک نہ دے تو اس سے لڑ پڑتا ہے، مجھے کھانا نہیں دیا آپ نے، میں بھوکا مر گیا۔ تو پورا 24 گھنٹہ بھوکا رہنا تمہارا ظرف نہیں ہے، یہ تمہاری ہمت اور اختیار میں نہیں ہے، یہ صرف آل محمد کا یہ جگرا ہے، یہ میرے سونے نبی کا اور آقا جی کے گھرانے کا یہ خاصہ ہے کہ وہ بھوکا رہ کر بھی اچھا پھر کہا یا اللہ جس دن یہ بھوکا رہے اس دن تیرا شکر ادا کریں، اس دن شکر ادا کر، صبر نہ کریں، شکر کریں۔ مالک تیرا کروڑ ہاں مرتبہ شکر، تو نے کسی حکمت کے تحت مولا ہمیں عطا نہیں فرمایا۔ حضرت یہ ان کا ہی خاصت، آزمائش آئے تو صبر کرنا۔ رب کعبہ کی قسم ہے جیسے سونے نبی نے اور آپ کی آل پاک نے صبر کر کے دکھایا، کائنات میں کوئی دوسرا ماں کا لال کر کے تو دکھائے، ہاں ایسا کوئی دوسرا صبر کر کے تو دکھائے، ایسا دوسرا آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ جیسا حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے صبر کر کے دکھایا، کوئی دوسرا ماں کا لال کر کے دکھائے۔ تاریخ انسانیت کے اندر اللہ نے قیامت تک کے لیے اب ایک ہر سال یاد کو تازہ کرنے کے لیے مسلمانوں پہ حج فرض کیا ہے۔ آؤ اس یاد کو تازہ کرو، جنہوں نے ہماری راہوں میں قربانیاں دیں، جن لوگوں نے ہماری راہوں کے اندر، بیٹا وہ دروازہ بند کرو، جن لوگوں نے ہماری راہوں کے اندر قربانیاں دیں، جن لوگوں نے اپنی زندگیاں، اپنی جانیں، اپنا مال سب کچھ قربان کیا، ان کی یاد تازہ کرو۔ شاباش، چلو آؤ۔ شیطان بہکا رہا ہے، حاجی حضرات جاتے ہیں نا جی حج پر، تو وہاں پر 3 شیطان ہیں۔ پہلے شیطان کو کنکری مارنے کا سبب کیا تھا؟ شیطان ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا پیارے ابراہیم، کبھی خواب کی باتیں بھی سچی ہوتی ہیں، بادشاہ آدمیوں، خوابوں کی باتیں ہوتی ہیں، آپ تو اس خواب کو حقیقت بنانے چلے، یہ کوئی بات ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، نکل جا مردود شیطانہ، نکل جا۔ نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، نبی کا خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے، نبی خواب بھی اللہ کی مرضی سے دیکھتا ہے، میرے رب نے حکم دیا ہے تو میں یہ عمل کر کے رہوں گا۔ پھر مردوں سے تھوڑی سی کمزور عورت ہوتی ہے، شیطان وہاں پہ آیا، مائی صاحبہ بندے نو سمجھاؤ کچھ، بھلا خواباں دیاں گلاں بھی سچا ہوندیاں نے، خوابوں کی باتیں کون مانتا ہے؟ اور خواب کے پیچھے 99 سال کی عمر میں آپ کو جو بیٹا عطا ہوا ہے، پچھلی عمر دی اولاد ویسے ہی سونی لگ دی ہے، ہاں جی، تو اماں جی آپ ذرا سمجھائیں۔ فرمایا مردود تجھے پتہ ہے کون ہے؟ کہ جی اللہ کا نبی۔ تو فرمایا اللہ کے نبی کا کوئی بھی فعل غیر شرعی ہوتا ہے؟ نکل جا مردود، لا حول ولا قوت الا باللہ، وہاں سے دوڑ گئے۔ پھر سب سے کمزور ترین دماغ جو ہیں، جو جلدی ہائیک جیک ہو جاتے، وہ ہوتے بچے۔ اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا جناب آپ جانتے ہیں آپ کو آپ کے ابا جی کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل، اپنے ایک دوست سے ملوانے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ کہا خبردار، آپ کو وہ آپ اپنے دوست سے ملوانے نہیں لے جا رہے، وہ آپ کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اولاد نیک دے دے نا جی، صالح عطا فرما دے، تو دنیا کے اندر ہی جنت کا نظارہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر نافرمان اولاد آ جائے، ہوئے 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 ہوئے، دنیا کے اندر ہی دوزخ کا نظارہ ہو جاتا ہے۔ بیوی فرما بردار مل جائے، دنیا کے اندر جنت ہے، بیوی نافرمان مل جائے، دنیا کے اندر ہی جہنم کا نظارہ ہو جاتا ہے۔ وہ بچہ بھی، وہ بیوی بھی، دونوں نبی کی بیوی تھی اور بچہ تھا، تربیت اللہ کے خلیل کی تھی۔ بچے نے کہا کہ اگر میرے باپ ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، وہ اگر اپنے رب کی بارگاہ میں مجھے قربان کرنے کے لیے بھی لے جا رہے ہیں، میں پھر بھی راضی ہوں۔ ہاں جی، قرآن پاک کے اندر بڑے خوبصورت انداز میں اس واقعے کو ذکر کیا۔ یا ابتی،
انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ تیری کیا رائے ہے بچے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابا جی آپ کو جو حکم ہوا ہے نا آپ وہ کر گزریے، انشاءاللہ تعالی العزیز آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ اولاد ہوئے تو یہ ہو جائے، ابا کہے میں تیری گلے تے چھری پھیرنی ہے، منڈا کہے جی بسم اللہ، حاضر جناب حکم کرو۔ یہ باپ اور بیٹے کی کنورسیشن کو قرآن نے ڈاکومنٹیٹڈ کر کے، قرآن کا اللہ نے حصہ بنا کر قیامت تک کی اولاد کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کر دی ہے۔ اولاد ہو تو ایسی ہونی چاہیے، باپ اللہ کا فرما بردار ہو، اولاد ماں باپ کی فرما بردار ہو۔ باپ اس طرح بھی کہے میں ذبح کروں گا، انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں بتا تیری کیا رائے ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اگر وہ انکار کرتے تو ابراہیم علیہ السلام باز آ جاتے، انہوں نے صرف اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں اللہ کا خلیل ہوں، جب ہماری قربانی پیش کی جائے باپ اور بیٹے کی ایک مرضی ہونی چاہیے، باپ اور بیٹے کی ایک ہی رضا ہونی چاہیے، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، باپ اور بیٹے کی ایک ہی منشا ہونی چاہیے، میں بھی اپنے دل سے قربانی کروں، تو بھی اپنے دل سے قربانی کر، تو بھی قربانی دے، قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے یہ بات جو ہے وہ ایک زبردست قسم کی مثال بن جائے۔ اولاد ہو تو ایسی ہونی چاہیے، باپ ہو تو ایسا ہو، حکم ربی آئے جو مرضی سامنے آئے سب کچھ ہٹا دو، پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ۔ حضرت یہ بہت بڑا صبر ہے، یہ بندگی کی دوسری معراج۔ اور تیسری معراج انسانیت کی یہ ہے، گناہ اور نافرمانی ہو جائے تو پھر شیطان کی طرح اکڑ نہیں جانا چاہیے، پھر انسان کو توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے اندر جس کے اندر یہ تینوں خوبیاں پائی جائیں، نعمت ملے شکر ادا کرے، آزمائش آئے صبر کرے، گناہ نافرمانی ہو جائے تو معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ سے، یہ تینوں خوبیاں مل جائیں تو اللہ تعالیٰ سعادت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ چل بندے اب تو ہمارے فضل و کرم اور ہماری عنایات کی بارشوں میں ہوگا۔ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کا، اس کے کرم کا اب یہاں سے اندازہ کیجئے، پیدائش سے لے کے مرنے تک انسان اللہ کی رحمتوں کا محتاج ہے۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جناب سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو آپ کی تمام اولاد کا نظارہ کروایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا نا جی تو آپ کی ساری اولاد آپ کے سامنے کر دی۔ جب انہوں نے دیکھا کوئی مالدار ہے، کوئی فقیر ہے، کسی کو حسن و جمال ملا ہے، کسی کو کوئی دوسری طرح اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی ہے، آج اسی طرح ہے یہ نہیں، کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی حسن و جمال کا پیکر ہے، کوئی دوسری نعمتوں میں باکمال ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے سوال کیا، یہ مسند امام احمد کے اندر 21,232 نمبر پر حدیث پاک موجود ہے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، ربی لولا سویتا بین عبادک، اے میرے مولا، اے میرے رب، تو نے اپنے تمام بندوں کو یکساں کیوں نہیں بنایا؟ یا اللہ کیا حکمت ہے؟ سب کو ایک برابر کر دیتے، سب کو امیر بنا دیتے، سب کے پاس ہی لینڈ کروزر آ جاتے، بڑے بڑے گھر آ جاتے، کیوں نہیں کیا؟ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان احببت ان اشکرا، مجھے پسند ہے کہ میرا شکر ادا کیا جائے، مجھے پسند ہے میرا شکر ادا کیا جائے۔ اچھا مالدار شکر کیوں کرے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال سے نوازا ہے، بھئی مالدار ہے، پیسے ہیں، بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں۔ پاکستان کے اندر جو سب سے اس ٹائم مہنگی گاڑی ہے جس بندے کے پاس، وہ ہے 55 کروڑ روپے کی، 55 کروڑ روپے کی یہ پاکستان کے ایک بندے کے پاس گاڑی۔ ویسے اور بھی کافی ساری گاڑیاں ہیں لیکن ایک گاڑی کی قیمت 55 کروڑ روپے، اور اس بندے کو گاڑیوں کا شوق ہے، تقریباً 1.5 پونے 2 ارب روپے کی گاڑیاں اس کے پاس اور بھی ہیں۔
وہ شکر ادا کیوں کرے؟ اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ قابلیت کے سر پر کوئی کبھی امیر نہیں ہوا، خاندانی طور پر بھی کوئی امیر نہیں ہوا، خالصتاً اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ آپ کے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑے نواب ہے، بہت بڑا ٹائکون ہے، اس کے سارے بچے اسپیشل کیس ہیں، سمجھے، معذور ہے، لیکن وہ سارے کے سارے ارب پتی ہیں۔ اب وہ سائیوں نے کیا محنت کی؟ کاروباری نے تو کاروبار کیا، جو اسپیشل کیس ہیں، ڈف اینڈ ڈم ہیں، انہوں نے کیا محنت کی؟ اللہ کا فضل ہے جی، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ لوگ جو ادھار اٹھا کے کھاتے تھے، آج ارب پتی ہیں جی۔ عقل، شکل، علم، اس سے دولت نہیں آتی، اللہ کے فضل سے آتی۔ کبھی شکر ادا کرنے کے لیے اللہ دیتا ہے، بندے میں نے دیا نا، اب شکر ادا کر۔ کبھی آزمائش کے لیے دے دیتے۔ مالدار کو جب مال ملا تو وہ شکر ادا کرے، فقیر کس بات کا شکر ادا کرے؟ اس کے تو پلے ہے ہی کچھ نہیں بھئی۔ فقیر کس چیز کے لیے شکر ادا کرے؟ تو فقیر اس لیے شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ نے اس کو فتنے سے بچا لیا ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ کہتا ہے یہ مال اور اولاد تیری آزمائش ہے۔ اوے بھول نہ جانا، ارب پتیوں کو آپ بہت کم دیکھیں گے مسجدوں میں نماز پڑھتے ہوئے، میرے جیسے فقیر ہی پڑھیں گے۔ ارب پتیوں کو آپ مسجدوں میں نماز پڑھتے نہیں دیکھیں گے، جمعہ پڑھتے نہیں دیکھیں گے۔ یہ جتنے بھی ہمارے ارباب اقتدار ہیں، یہ سارے ارب پتی تو چھوٹا لفظ ہے، اس سے بھی اوپر کی گیم ہے ان کی۔ ان کو کبھی مسجدوں میں 5 وقت نماز پڑھتے دیکھا ہے؟ یہ جمعہ پڑھتے دیکھا ہے؟ اللہ ماشاءاللہ کوئی ایک دانہ ہوئے، ورنہ 1000 سے 5000 کے درمیان ہمارے ملک کے ارباب اقتدار ہیں۔ ایک موٹی سی مثال میں آپ کو دوں، اگر الف جماعت کا رہنما کسی مسجد میں جمعہ پڑھے اور اس کے جتنے بھی پارٹی کارکنان ہیں ان کو پتہ چلے کہ ہمارا سربراہ یہاں پر نماز پڑھتا ہے، اس مسجد میں قدم رکھنے کی جگہ بھی باقی رہے گی؟ وہ اگرچہ اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے آیا ہو، مسجد میں تو آیا نا جی۔ سعودیہ کے اندر دیگر چیزیں ہزاروں اختلاف والی بھی ہیں، لیکن جو ان کی ایک اچھی چیز ہے، جو وقت کا گورنر ہوگا مکے کا امام بھی وہی ہوگا۔ عبد الرحمن السدیس گورنر بھی ہے اور ساتھ مسجد کا امام بھی ہے۔ گورنر وقت بھی ہوگا، حاکم وقت بھی اور امام وقت بھی، مصلی پہ امامت بھی کر رہا ہے اور وہاں پر دنیا کے اندر امامت بھی کر رہا ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، آپ کے جتنے بڑے صدر ہیں، وزیر ہیں، وزیر اعظم ہیں، وزیر خزانہ ہیں، ان کو مسجدوں کے اندر جمعہ پڑھواؤ، کہو ان سے امامت کروائیں، آئیں مصلی پہ کھڑے ہوں، کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے جس کو دیا ہے اس کو دے کے آزمایا ہے۔ جس طرح پیسہ آتا جائے گا، بندہ ممی ڈیڈی ہوتا جائے گا، اس کی سوچ ممی ڈیڈی ہوتی جانی ہے، اس بندے کے خیالات تصورات بدلتے جانے، نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ ساری چیزیں دور ہوتی جانی ہیں۔ جمعہ بھی کبھی کبھی پڑھ لیا ٹھیک ہے، نہیں تو عید کی نماز ہوتی ہے، اور پھر عید کی نماز میں بھی ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ جناب جو 3 تکبیراں زائد کیڑیاں نے وہ کس ٹائم کیڑیاں نے۔ اور جو امام صاحب تکبیر لان واسطے اللہ اکبر کہندے نے، وہ کئی رکوع وچ پئے ہوندے نے، کوئی سجدے جا رہے ہوندے نے، کوئی تے کھڑوتے نہیں کر رہے ہوندے، اور یہ سارے نظارے ہم نے دیکھے نہیں۔ سال بعد جب ایک نماز پڑھیں گے اور اس نماز کا طریقہ بھی نہیں سیکھنا تو پھر ایسے ہی ہوگا نا جی۔ کئی تماشے آتے ہیں جی اور ہم دیکھتے، تکبیر لگانے کے لیے اللہ اکبر کہا جاتا ہے، وہ رکوع میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہا جاتا ہے، ہو تھلے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ان سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ غریب شکر کرے، یا اللہ تو نے فتنے سے بچا دیا۔ آج تک کسی مزدور کو مرتے دیکھا ہے؟ اس بیچارے کو کی ہونا ہے؟ مزدور زیادہ سے زیادہ احتجاج کرتا ہے۔ وہ ایک درویش کا مجھے شعر یاد آیا، صدر ایوب خان گزر رہا تھا تو اس کو ایک انڈیا کے اندر کسی بندے نے ایک شاعر کا شعر سنایا۔ اس نے کہا کہ اس کو بلا کے لاؤ۔ اس نے کہا جی ہم بادشاہوں کے دروں پہ حاضری نہیں دیتے۔ اس نے ماچس کی ڈبی کے اوپر ایک شعر لکھا، جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس وقت کے حاکم سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ اس وقت کے حاکم سے کوئی بھول۔ اگر غریب ہے تو شکر ادا کرے کہ یا اللہ تو نے فتنے سے بچا لیا۔ کوئی امیر ہے تو وہ شکر کرے، اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا۔ اس کائنات عالم کے اندر نمرود بھی گزرا، حامان بھی گزرا، شداد بھی گزرا، یہ سارے لوگ گزرے ہیں،
لیکن اس تاریخ انسانیت کے اندر ایک بندہ ایسا گزرا ہے جو مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ اتنا بڑا سخی، میں صدقے جاؤں، اس سخی کا نام جامع القرآن کامل حیاء والایمان عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا سخی آدمی گزرا ہے، تاریخ انسانیت کا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، تاریخ انسانیت کا کیسے بڑا آدمی ہو گیا۔ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جب مسلمان ہوئے، اس بندے نے اس دن سے خیرات کرنی شروع کی، دینی شروع کی۔ آج سن 2024 کی 31 تاریخ کو بھی سیدنا عثمان غنی کے باغوں کی خیرات مکہ مدینے میں تقسیم ہو رہی ہے۔ 1445 سال ہجرت کو ہو چکے ہیں۔ 1445 سال کے اندر اگر کسی بندے کی خیرات محیط ہے نا، آپ مجھے بتا دیں۔ تاریخ انسانی کی بات ہو رہی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کسی بندے کا مال اتنا فائدہ نہیں دیا انسانیت کو جتنا مال سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دے رہا ہے امت محمدی کو۔ آج بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام باغات کی کمائی سعودی بینک کے اندر آتی ہے، وہاں سے پھر غریبوں کو، مسکینوں کو اور بیواؤں کو وہاں پر تقسیم کر دی جاتی۔ 14 صدیاں بھائی، بلکہ 14.5 صدیاں جی، 45 سال ہو گئے، 1450 سال جس بندے کے مال نے مخلوق خدا کے اندر سب سے اعلیٰ ترین طبقہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فائدہ دیا ہے، ایمان سے اس بندے سے بڑا کوئی سخی نہیں ہو سکتا۔ اللہ سخاوت دے تو غنی عثمان غنی والی سخاوت دے۔ اللہ آپ کا اگر میٹر چلائے ثواب والا تو اس طرح جس طرح اللہ نے عثمان غنی کا میٹر چلایا ہے، اللہ تمہارا بھی اس طرح ثواب کا میٹر چلائے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عبدن شکورا تو کوئی نہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ بے شک ابراہیم تمام اچھی خصلتوں، پسندیدہ اوصاف کے مالک، اللہ کے فرما بردار، ہر باطل سے اجتناب کرنے والے، اور وہ مشرک نہیں تھے، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اور انہیں اپنا نبی اور خلیل بنانے کے لیے منتخب فرما لیا، انہیں سیدھے راستے دین اسلام کی ہدایت عطا فرمائی۔ یہ سورۃ النحل کی آیات مقدسات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کانا امتن، ایک فرد واحد کو پوری امت کے برابر قرار دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا کردار پوری امت کے کردار کے برابر، بلکہ اللہ کے نبی کا کردار سب سے ہی اونچا ہوتا ہے۔ اللہ کا نبی کا کردار سب سے، اس کائنات عالم کے اندر یاد رکھیے، کوئی بھی شخص نبی سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ نبی کی 2 رکعت نماز نفل جو بیٹھ کر پڑھی ہو، وہ ہماری ساری زندگی کی عبادتوں سے افضل ہے۔ نبی کا نفلی صدقہ ہمارے فرضی واجبی صدقوں سے زیادہ افضل ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی نے جو ایک گٹھلی کھجور کی، آپ نے وہ بھی صدقہ کی ہے۔ امت پورے احد پہاڑ کے برابر سونا بھی صدقہ کر دے، نبی کی اس کھجور کی گٹھلی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یار ان کے اخلاص کا لیول کیا ہوگا؟ ہم جس کی یاد تازہ کر کے بیٹھے ہیں پیارے ابراہیم علیہ السلام کی، آج آپ اندازہ کریں قبلہ اس کے اخلاص کا لیول کیا ہوگا کہ قرآن نے ان تمام باتوں کو اس انداز میں محفوظ کیا ہے۔ قرآن نے بڑی بڑی باتوں کو محفوظ کیا، پھر حدیث مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے ان کے کردار کو اس طرح زبردست قسم کا ان کو، صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، 3364 نمبر حدیث پاک، ابراہیم علیہ السلام کا قرآن میں جو ذکر جو ہے، پیارے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو، بیوی کو ریگستان میں چھوڑ دیا، بغیر اب ہو گیا، بغیر کسی جو ہے نا سائے کے چھوڑ دیا، پانی کے چھوڑ دیا، راشن کے چھوڑ دیا، یہ سارا ذکر ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جوان ہو گئے اور آپ کی شادی ہو گئی۔
اسماعیل علیہ السلام الگ رہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام الگ اللہ تعالیٰ میرے پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے ہجرت فلسطین کو اللہ آزادی عطا فرمائے۔ اللہ اپنے حبیب کا صدقہ، ان ایام کا صدقہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں پر ان کے حال پر رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسرائیل کا بیڑا غرق کرے، ان مردودوں کو صف ہستی سے مٹائے، ان منحوسوں کو صف ہستی سے اللہ ختم کرے۔ اللہ مسلمانوں کو اتحاد اتفاق کی دولت عطا فرمائے۔ اللہ ارباب اقتدار مسلمان جتنے بھی ہیں ان تمام کو غیرت ایمانی نصیب فرمائے۔ ان قربانی کے دنوں کا صدقہ اللہ ان کو بھی تھوڑی سی عقل عطا فرمائے کہ بغیر قربانی دیے کوئی مقام حاصل نہیں ہوتا، تھوڑا سا آگے بڑھو، ہاتھ میں ہاتھ ڈالو، اللہ کی قسم اینا جا اسرائیل ہے، ان چٹکیاں مسئلہ آ جائے گا، لیکن تھوڑی سی غیرت دکھانے کی بات ہے۔ ہاں جی، ہم کوئی لاڑ مکالے کی، ہم ریوڑ کی بکریاں تو نہیں ہیں، اے بی سی ڈی، ہم لاڑ مکالے کی ریوڑ کی بکریاں تو نہیں، ہم تو محمدی کچھار کے شیر ہیں۔ تھوڑا سا آگے بڑھ کے دیکھیں، ایمان سے صرف ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملا لیں، ایک اتفاق کر لیں، اللہ تعالیٰ اسی دن فلسطین کو اللہ آزادی نصیب فرما دے گا۔ اللہ اس ملک کو آزاد کرے جہاں ابراہیم علیہ السلام کے قدمان مبارک لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے آتے، اس وقت آپ گھر میں نہیں تھے، اسماعیل علیہ السلام روٹی روزی کے لیے باہر گئے ہوئے تھے، گھر میں ان کی اہلیہ تھی، ان سے حالات پوچھے، بیٹا حالات کیسے ہیں؟ بیوی کہنے لگی بس بڑا مشکل سے گزارا ہوتا ہے، کبھی روٹی مل جاتی ہے کبھی نہیں ملتی، بڑا اوکھا گزارا ہو رہا ہے جی، بڑا اوکھا گزارا ہو رہا ہے۔ آپ نے سنا کلمات سنے، آپ نے پیر نیچے نہیں لگائے، سواری سے واپس نشین، کہا بیٹا جب آپ کے شوہر آئیں تو ان کو میرا ایک پیغام دے دینا، گھر کی چوکھٹ تبدیل کر لیں، گھر کی چوکھٹ تبدیل کر لو۔ حضرت اللہ کا نبی جس جگہ قدم رکھتا ہے نا وہ جگہ معطر ہو جاتی ہے۔ اب مسجد میں آئیں گے نا تو آپ کو خوشبو کا احساس ہوگا، سکون کا احساس ہوگا، اس ماحول کے اندر ذکر کی برکت ہے، جو منبع ذکر ہو، جس ہستی کا سانس آنا بھی ذکر کے لیے ہو، سانس اندر لینا بھی ذکر کے لیے ہو، اس کے وجود کے اندر کتنی خوشبو ہوگی، اور پھر میرے نبی کے جد امجد ہوں تو ان کی پھر سبحان اللہ کیا ہی بات۔ ہاں جی، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ چلے گئے، اسماعیل علیہ السلام آئے، نبوت کی خوشبو ملی، فرمایا کوئی آیا تھا؟ کہاں ایک بابا جی آئے تھے، بڑی جلدی میں تھے، سواری کے اوپر بیٹھے رہیں اور مجھ سے بات چیت کی، پھر مجھے جاتی دفعہ ایک پیغام دے گئے، اپنے شوہر سے کہنا بیٹا چوکھٹ تبدیل کر لو۔ انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے وہ کون تھے؟ نہیں مجھے نہیں پتہ، وہ میرے والد گرامی ابراہیم علیہ السلام تھے، اور مجھے کیا پیغام دے کے گئے؟ ایسی ناشکری بیوی اپنے پاس نہیں رکھنی، چوکھٹ کو بدلو۔ جس کے گھر ہر وقت ناشکری، آئے آئے مر گئے، آئے بھوکے مر گئے، آئے تڑپ گئے، اس گھر میں رحمتوں نے کیا منہ کرنا ہے؟ ختم کرو۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، نئی بیوی کی، حالات اس سے زیادہ خراب تھے، پہلی پہ بہتر حالات تھے، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام آئے، تشریف لائے، پھر بھی اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں، تو آپ نے پوچھا بیٹا کیا حال ہے؟ اللہ کا کروڑ شکر ہے۔ بیٹا گزارا کیسا ہو رہا ہے؟ اللہ کا لاکھ احسان ہے، اس مالک نے کبھی بھوکا نہیں سونے دیا۔ بیٹا شوہر کیسا ہے؟ اللہ کا انتہائی تابع دار اور فرما بردار ہے، کبھی اس کی نافرمانی نہیں کی۔ ابراہیم علیہ السلام جانے لگے، کہا بیٹا جب شوہر آئے تو اس سے کہنا اس چوکھٹ کو مضبوطی سے تھام لو، اس چوکھٹ کو مضبوطی سے تھام لو، چھوڑنا نہیں۔ اللہ کا شکر کرنے والی بیویاں بڑی مشکل سے ملتی ہیں۔ وہ جب واپس آئے اور کہا فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَقْرَئِي علیہ السلام وَمَرِيهِ يُثَبِّتْ عَتَبَةَ بِأَبِي، جناب جب آئے پھر نبوت کی خوشبو سونگی، کہا کوئی آیا تھا؟ کہا ہاں ہاں ایک بابا جی آئے تھے، بڑے ہی حلیم الطبع تھے، بڑے خوبصورت تھے، نیچے اتر نہیں رہے تھے، میں نے پھر سواری کے اوپر ہی ان کے قدمان مبارک کو دھو دیا، اور ان کے پیروں کو دھو کے برتن میں نے پانی ابھی سنبھال کے رکھا ہے۔ کہا انہوں نے کوئی پیغام دیا؟ ہاں ہاں پیغام دیا ہے، انہوں نے پیغام یہ دیا ہے کہ جناب اس چوکھٹ کو سنبھال کے رکھنا، اس کو ضائع نہ ہونے دینا۔ یہ بخاری شریف کی 3364 نمبر پر حدیث پاک موجود ہے۔ اب یہ بتائیے ایمان سے یہ واقعہ تو 2000 سال پہلے کا ہے، آج بھی زندہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ان ہستیوں کے اخلاص کا لیول
جناب آؤٹ آف دی ورلڈ تھا، کوئی پیمانے میں نہیں تھا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ حضور سیدی ابراہیم علیہ السلام کی اسوہ پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔